إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. پچھلے درس میں جنات اور شیاطین سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھی تھیں. آج کے اس درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں مزید ہم دیکھیں گے. اس موضوع کی اہمیت پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ ایک مخلوق ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ابلیس یا شیطان جو ہر وقت ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جو انسان دشمن کے بارے میں نہیں جانے گا وہ دشمن کے دھوکے میں آ جائے گا، اور اس کی اہمیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جنات، شیاطین، ابلیس، اس مخلوق کی صفات بیان کی، اس کے دھوکے دینے کے طریقے بیان کیے اور اس سے بچنے کے وسائل اور ذرائع بیان کی کہ کیسے آدمی بچ سکتا ہے. اگر اس موضوع کی اہمیت نہیں ہوتی تو قرآن و سنت میں اس کی تفصیل اور تذکرہ نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کئی جگہوں پر بارہا تذکرہ آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو اس سلسلے میں معلومات ہونا چاہیے. لہٰذا اس کو تفصیل سے معلوم کرنا یہ سمجھداری کا معاملہ ہے اور یہ آگے کی زندگی کے لیے ہمارے لیے حفاظت ہے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ جنات کے بارے میں بہت ساری خرافات اور بہت ساری غلط باتیں لوگوں کے علم میں ہیں. بہت ساری چیزیں لوگ جانتے ہیں لیکن واقعی وہ علم صحیح نہیں ہے. تو قرآن و سنت کی روح سے اس سلسلے میں کیا صحیح معلومات ہے اگر ہم کو معلوم ہو جاتی ہے تو بہت سارے بابا قسم کے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور غلط باتیں، غلط دعوے کرتے ہیں، ان کا غلط ہونا بھی واضح ہو سکتا ہے. تو بہرحال پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنات میں اس بات کی قدرت ہے کہ وہ کسی مخلوق کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. اور آخری واقعہ جو ہم نے دیکھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 3 راتوں تک مسلسل شیطان آتا رہا اور چوری کی کوشش کرتا رہا صدقے کے یعنی صدقۃ الفطر کے مال سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پہچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا جاتا تھا، آپ نے جانا، لیکن چونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انسان ہی سمجھتے رہے. انہوں نے اس کو شیطان نہیں سمجھا. چونکہ انہوں نے نہیں سمجھا تھا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. معلوم ہے وہ کون تھا؟ اور آپ نے بتایا کہ وہ کیا تھا؟ شیطان تھا. تو شیطان انسان کی صورت اختیار کر سکتا ہے. سوال یہاں ہے کہ انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو کیا شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرنے کی اس کو قدرت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے
یہ خصوصی معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور امت کے لیے بھی، تاکہ امتی غلط طور سے کسی کو نبی نہ سمجھ لے حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا، منام نیند، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتخیل بی، اس لیے کہ شیطان میرا تخیل اختیار نہیں کر سکتا ہے، میری صورت لا يتمثل بی، بعض روایتوں میں ہے میرا تمثل، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اور اسی کے معنی میں مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ شیطان نیند میں، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب خواب میں اختیار نہیں کر سکتا ہے، جو کہ بس خیال ہوتا ہے، تو حقیقت میں من باب اولا اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ جب خواب میں ہی نہیں آ سکتا ہے تو حقیقت میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کریں۔ ابن ماجہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے مجھے جاگتے میں دیکھا ہو۔ یقظہ جاگتے میں دیکھنا۔ ان الشیطان لا یستطیع ان یتمثل بی، شیطان اس بات کی قدرت، استطاعت نہیں رکھتا ہے، کیپیسٹی اس میں نہیں ہے، لا یتمثل بی، کہ اس کے اندر لا یستطیع ان یتمثل بی، شیطان اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ میری صورت اختیار کرے، میری شبیہ اختیار کرے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواب میں بھی شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے علماء نے کہا کہ واقعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ اگر کسی کو خواب میں دیکھے تو واقعی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بعینی جیسا حدیث میں آیا ہے، اگر ایسی صورت دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھی کوئی کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھتے تھے کہ کیسے دیکھا، اور تفصیل پوچھتے تھے، اور اگر وہ ویسی ہی تفصیل بیان کرتا جیسے کہ واقعی ہوتی تو کہتے کہ ہاں دیکھا۔ ابن سیرین کا بھی یہی معاملات ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں دیکھا جو کہ واقعی آپ کا حال نہیں تھا، چشمہ پہنے دیکھا، پوری داڑھی سفید تھی، یا کسی ایسے لباس میں دیکھا جو کہ شرعی لباس نہیں ہے، تو اس طرح کسی ایسی زبان میں بات کرتے دیکھا جو آپ کی زبان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر دیکھتا ہے جو واقعی آپ کی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا۔ اب بہت سارے لوگوں کے بہت سارے دعوے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں وہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ حدیثیں ضعیف ہے لیکن خواب میں نبی نے کہا صحیح ہے، یا بہت ساری غیر شرعی حرکتیں ہیں، قوالی سن اگر خواب میں آ کے کہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، تو اپنی وفات کے بعد آپ نہیں کہیں گے۔ شیطان اور جنات کے بارے میں، جنات کا اور شیاطین کا جانوروں کے ساتھ کیا ربط ہے، جانوروں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنات عام طور سے اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اونٹوں کے اندر جنات کی صفات ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جن ہو جاتے ہیں وہ، لیکن اونٹوں میں شرارت اور شیطانیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان الابل خلقت من الشیاطین، اونٹ شیاطین ہی سے بنے ہیں،
یہ مطلب نہیں کہ شیطان سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسی سے بنا ہے، کون سی مٹی سے بنا ہے، یا اس طرح سے کہتے ہیں، تو عربی زبان میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ فلاں فلاں سے ہے، فلاں سے بنی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر اس میں ہے، اس کا اثر اس میں ہے۔ ان الابل خلقت من الشیاطین، کہ ابل یعنی اونٹ شیاطین سے بنے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ وَرَاءَ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا، اور ہر بعیر، ہر اونٹ کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کو سعید بن منصور نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے اور حسن درجے کی روایت سے۔ علماء نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا، مناوی وغیرہ نے، کہ شیاطین کی جو صفت ہے، شرارت اور غصہ، یہ عام طور سے اونٹوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اونٹ جب بپھر جاتا ہے تو اس کی آنکھ دیکھو اور اس کا سانس لینا دیکھو اور اس کا غصہ دیکھو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر شیطان کا اثر ہے۔ تو جانوروں میں اونٹ خاص طور سے حدیث میں آیا ہے کہ ان پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اور شیاطین اس کو بتکاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ حدیث اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، کہ جہاں بکریاں رہتی ہیں، باڑہ کہتے ہیں جس کو، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، لیکن آپ نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمان کے لیے نقصان اور خطرہ ہو سکتا ہے۔ شیطان کسی اونٹ کو بتکا دے اور اونٹ اس کو مار ڈالے یا رون دے یا کچھ اور کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلوا فی مرابض الغنم، غنم بکریوں کے ریوڑ یا ان کے رکھنے کی جگہ، باڑہ جس کو آپ کہیں، تو اس میں تم نماز پڑھو، یعنی پڑھ سکتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا پڑھو۔ ولا تصلوا فی اعطان الابل، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو، اونٹوں کے رکھنے کی، باندھنے کی جگہوں میں نماز مت پڑھو۔ فإنها خلقت من الشیاطین، اس لیے کہ اونٹ شیاطین سے بنے ہیں، یعنی اونٹوں میں سرکشی ہوتی ہے اور اونٹ کو شیطان بتکاتے رہتے ہیں، نتیجے میں اونٹ نمازی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں بھی، ایک حدیث میں آیا ہے، صحیحین میں حدیث موجود ہے، کہ رات میں چراغ آدمی جلا کے نہ سوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے، چوہے کو بھگاتا ہے، چوہا اس کو گرا دیتا ہے اور بستر جل کے آدمی مر جاتا ہے۔ مدینہ میں گھر ایسا جل گیا، تو اس کے بعد آپ نے ایسا کہا۔ تو چوہوں کو شیطان کیا کرتا ہے، بھگاتا ہے ایسا ہے۔ اب چوہے کیا کرتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں اور نتیجے میں مسلمان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جیسے کہا کہ ہر ابل کے یا بعیر کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کو بتکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بعض جانوروں کو جنات دکھائی دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا، جب تم گدھے کے چلانے کی آواز سنو، نحیق یعنی گدھے کا آواز، سبھی جانتے ہیں گدھا کتنی پیاری آواز میں چلاتا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ نے کہا سب سے بدترین آواز، منکر آواز جس کو انسان ناپسند کرتا ہو، وہ کس کی ہے؟ صوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گدھے کی چلانے کی آواز سنو، فتعوذوا باللہ من الشیطان، تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا، اس لیے کہ اس گدھے نے شیطان دیکھا ہے۔ جیسے ہی وہ گدھا شیطان دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چلانا شروع کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا جب گدھے کی تم آواز سنو کہ بے وجہ چلا رہا ہے، بس کوئی مارے پیٹے اس کو چلائے ایک اور بات ہے، اور عام طور سے گدھا مارنے پیٹنے میں چلاتا نہیں ہے، دیکھیے گدھے والوں سے پوچھیے۔ لیکن جب شیطان دیکھتا ہے تو اچانک کھڑا تھا، چپ چاپ کھا رہا تھا، کچھ چلانا شروع کر دیا، تو شیطان کو دیکھتا ہے اس لیے چلاتا ہے۔ یہ سائنس ہم کو بتا سکتا ہے، یہ سائنس کی حد ہے، یہ سائنس ہم کو نہیں بتا سکتا گدھا کیوں چلاتا ہے، بولے اس کی مرضی چلائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ گدھا چلاتا ہے جب اس کو شیطان دکھائی دیتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کتے بھی چلاتے ہیں،
حدیث میں ہے اذا سمعتم نباح الکلاب، جب تم کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو، ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ، جب تم رات کے وقت میں کتوں کے بھونکنے اور گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، فإنہن یرین ما لا ترون، اس لیے کہ یہ دونوں جانور وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی ہے، یعنی شیاطین ان کو دکھتے ہیں تو یہ بھونکنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض جانوروں کو، کتے اور گدھوں کو شیطان دکھائی دیتا ہے۔ کیا انسان کو شیطان یا جن دکھائی دے سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو فکر ہو جائے گی کہ دکھ سکتا ہے، اس کا مطلب حالت خراب ہو جائے گی ہماری۔ عام طور سے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن کبھی دکھائی دے سکتا ہے، کسی کو دکھائی دے سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ شیطان کا دیکھنا یا جن کا دیکھنا محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، دکھائی دے سکتا ہے کسی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عفریتا من الجن تفلت البارحہ، رات کو جنات میں سے ایک عفریت میرے سامنے سے جلدی سے گزرنے لگا، یا سرعت سے میرے پاس آیا، جلدی سے میرے پاس آیا، لیقطع علی صلاتی، تاکہ میری نماز کراس کرے، نماز کی حالت میں مجھ کو کیا کرے، میری نماز کاٹے، اس کے لیے عفریت آیا۔ فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، تو اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اس کو مسجد کے کھمبوں میں سے، پلر میں سے، ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں، میرے دل میں خیال ہے چلو اس کو باندھتا ہوں ابھی۔ حَتَّى تَنظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، ایسا باندھ دوں کہ تم سب کے سب اس کو دیکھ لو، سب کے سب تم اس کو دیکھو۔ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ سلیمان کون؟ سلیمان علیہ السلام، نبی سارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ کیا دعا تھی وہ؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس کو، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھ کو ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو میرے بھائی نے دعا کی تھی ایسی کہ اللہ ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ ملے، یعنی جنات پر ان کو حکومت تھی، کوئی اور دوسرا بندہ آیا ایسا جس نے جنات پہ حکومت کی ہے؟ نہیں۔ فرددتہ خاسئا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ذلیل، یعنی ذلت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، وہ ذلیل نکل گیا، پکڑا لیکن جا چل، چھوڑ دیا اس کو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں عفریت کا لفظ آیا۔ عفریت کا مطلب کیا ہے؟ امام البخاری ہی صحیح البخاری میں کہتے ہیں متمرد من انس او جان، کہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو بڑا سرکش ہوتا ہے اس کے لیے عفریت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو عفریت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت شرارتی۔ تو عفریت من الجن بہت ہی قوت والا، بہت ہی پاور والا، بہت ہی سرکش قسم کا، کہ بہت کچھ کر سکتا ہے وہ، ایسے جن کو کیا کہتے ہیں؟ عفریت۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاً تو وہ آپ کے سامنے سے جا رہا تھا، آپ کو دکھائی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا تاکہ اس کو باندھ دیں، تو معلوم ہوا جن کو پکڑ سکتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں باندھ دوں اس کو ایسے کہ تم اس کو دیکھ سکو، تو معلوم ہوا کہ امت بھی دیکھ سکتی ہے، محال نہیں ہے، جن دکھائی دے سکتا ہے، وہ عام حالات میں چھپے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اس میں ایک جملہ یاد رکھنے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑا۔ معلوم ہوا کہ اللہ قدرت دے تو ہی پکڑ سکتے ورنہ نہیں۔
اور کتنے بابا ایسے ہیں بولتے ہیں ہمارے پاور میں جنات ہیں، یعنی ان کے پاس پاور ہے کوئی ایسا؟ کسی کے پاس پاور نہیں ہے ایسا۔ اللہ نے نبی کے پاس پاور نہیں ہے، اللہ نے قدرت دیا آپ کو تو آپ نے پکڑا اس کو۔ تو اب آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پکڑ سکتے ہیں جن کو، ہم خادم بنا سکتے ہیں اپنا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جنات ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے مخلوق کو گمراہ کریں، وہ خود سے ان کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ بابا کے پاس جن ہے۔ لیکن آپ ایسے بابا لوگوں کو دیکھیں، ان کے گھر والوں کے حال کو دیکھیں، ان کی نیندوں کا حال دیکھیں، ان کو کتنا پریشان کرتے ہیں جی، ان کے بس میں نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں لیکن ان کا کام تمام بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اس طرح کے جو جنات کو قبضے میں رکھنے والی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، آخری وقت میں بہت بری طرح ان کی موت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عام طور سے تو جنات کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ قدرت کسی کو دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور بعد والوں کے لیے اس طرح کا ذکر نہیں آیا ہے۔ صحابہ اس طرح سے کرتے ہوں کہ جن کو کنٹرول میں کرا، ورنہ پوری کی پوری فوج بنا لیتے صحابہ۔ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج بنا لیتے۔ آپ بتائیے بدر میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ اتنے سے لوگ ہیں، 313 ہیں، پوری جنات کی فوج کو آپ بلا سکتے تھے؟ نہیں بلا سکتے تھے۔ کہاں ہیں جنات؟ بدر میں تھے جنات، اور یہ بابا اپنے کام کرنے کے لیے بلا رہا ہے جنات کو، یعنی اس کو کنٹرول میں کر رہا ہے؟ نہیں، جنات سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو اس طرح سے آ کے کسی کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ بولیں بابا بہت بڑے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ پھر یہ اونچی اونچی باتیں کرنے لگتا ہے، پھر غلط بولنے لگتا ہے، لوگ اس سے ڈر کر اس کی تعظیم میں سب چیزیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ عجیب و غریب چیزوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ بہرحال جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں، جنات کے بھی ان کی بھی سواریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی داعی الجن فذهبت معه، میرے پاس جنات کی طرف سے ایک دعوت دینے کے لیے آیا، بلانے کے لیے آیا، تو میں گیا اس کے ساتھ میں، یعنی جنات کی طرف سے ایک آیا شخص اور کہا چلیے ہمارے آپ کو دعوت ہے چلو۔ فقرأت علیہم القرآن، تو میں نے ان پر قرآن پڑھا، میں نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ فانطلق بنا، صحابی کہتے ہیں فانطلق بنا، اللہ کے نبی ہم سب کو لے کر گئے۔ فارانا آثارہم و آثار نیرانہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ جگہیں دکھائی جہاں ہم کو لے کر گیا، اور کہا دیکھو میں یہاں آیا تھا، یہاں جنات تھے، اور ہم کو ان کی آگ کے نشان بتائے، دیکھو ان کی آگ یہاں جلی ہوئی تھی، یہاں میں آیا تھا۔ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، کہ وَسَأَلُوا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم کو توشہ دیجئے، یعنی ہم کو کھانے پینے کے لیے کچھ گنجائش بنائیے۔ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھیک ہے کہ تم ہر وہ کل عظم، ہر وہ ہڈی، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ کہا گیا ہو، کیا ہوگا؟ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما، وہ تمہارے ہاتھ میں جب آئے گی ایسی ہڈی تو گوشت والی بن کے آئے گی۔ بسم اللہ کہا ہوا، بسم اللہ کہہ کے اٹھاؤ گے یا بسم اللہ سے ذبح کیا گیا ہوگا، تو ایسا جو بھی ہڈی ہوگی تم اس کو لو گے تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہو جائے گی؟ ایک دم بوٹی بن جائے گی، ایک دم گوشت اس پر آ جائے گا، یعنی تمہارے کھانے کے لیے ہو۔ کس کے کھانے کے لیے؟ جنات کے لیے۔ اور وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، اور ہر مینگنی، بکریوں کی، اونٹوں کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں وہ تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہوگی؟ وہ کھانا ہوگا ان کے لیے۔ علفن، علف کہتے ہیں وہ بھوسا یا وہ چیز جو جانور کھاتا ہے، چارہ جس کو آپ کہیں گے، تو تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہوگا؟ اونٹ بکری وغیرہ کی جو مینگنی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ چارہ ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تستنجوا بہما، تو صحابہ سے کہا دیکھو تم ان سے استنجا مت کرنا، کس سے؟ ہڈی سے اور گوبر سے۔
ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، اس لیے کہ یہ جو ہے تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. تمہارے بھائی کون ہیں؟ جن بھی ہمارے بھائی ہیں. کس بنیاد پر؟ نسب سے، ایمان کی بنیاد پر. کیونکہ وہ لوگ آئے کہا ہم کو قرآن پڑھ کے سناؤ، تو کون تھے وہ؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ وہ مسلمان ہوئے، اسی لیے تو آپ کو آئے، کہا آؤ ہم کو قرآن سناؤ. تو آپ گئے، قرآن ان کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ گنجائش بنائیے کھانے کی. تو آپ صلی اللہ، جیسے مسلمانوں کے لیے انسانوں میں سے حلال کھانا ہے، ان کے لیے بھی تو ہے نا، ان کے لیے بھی حلال و حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ کہی ہوئی ہڈی کیا ہو جائے گی؟ تمہارے لیے گوشت بن جائے گی. تو جن نان ویج بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی ہیں، اور ان کے جانوروں کے لیے کیا ہوگا؟ جو بھی مینگنی ہوگی وہ ان کے جانوروں کے لیے غذا ہوگی. تو آپ نے کہا کہ لہٰذا مسلمانوں سے کہا، انسانوں سے کہا کہ تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو. کیوں؟ تم اس کو استنجا سے کرو گے وہ ناپاک ہو جائے گا، جنات اس کو نہیں کھائیں گے جو مسلمان جن ہیں. تو تم اس سے استنجا مت کرو، پیشاب پاخانہ صاف مت کرو ہڈی اور گوبر سے. تو یہ پاک رہے گا تو وہ لوگ اس کو کھائیں گے، وہ لوگ اس کو کھائیں گے، ان کی غذا ہے وہ، ان کی اور ان کے جانوروں کی. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا. یہ ایک دم صحیح روایت ہے. کوئی آدمی بولے گا کہ اب پہلی بار ہی سن رہے ہیں ہم لوگ، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی. تو یہ حدیث مسلم ہی کی، وہ بھی مسلم کی، یہ بھی مسلم کی ہے. اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے. تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس میں کوئی یعنی ایسی دور کی کوئی حدیث نہیں کہ کہاں سے لائے نیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم کو استنجا نہیں کرنا چاہیے ہڈی سے اور مینگنی سے. اسی سے علماء نے کہا قیاساً کہ پھر ایسی وہ چیز بھی جو غذا ہوتی ہے، جو جنات کی غذا سے جب نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی چیز جو انسانوں کی غذا ہوتی اس سے بھی استنجا کرنا حرام ہوگا. یہ جائز نہیں، حرام ہے استنجا. مطعومات جس کو کہتے ہیں، کھانے کی چیزیں، ان سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہے جنات کھاتے ہیں. آئیے اور دلائل دیکھتے ہیں اس کے. اچھے جن کیسا کھاتے ہیں، برے جن کیسا کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو اتانی وفد جن نصیبین، کہ میرے پاس نصیبین کے جنات آئے ہیں. وہ علاقہ ہے وہاں کے جنات آئے، وہاں کا ایک وفد آیا. وَنِعْمُ الْجِنِّ، اور کتنے اچھے جن تھے وہ. معلوم ہے جنات میں سے سب برے رہتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ وَنِعْمَ الْجِنِّ، کیسے اچھے جن تھے وہ، یعنی کتنے اچھے لوگ تھے وہ. تو جنات میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں. فَسَأَلُونِ الزَّادَ، تو انہوں نے مجھ سے توشہ، کھانے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا، مجھ سے مطالبہ کیا. فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ، تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی. اللہ یمر بعظم ولا بروثۃ الا وجدوا علیہا طعاما، کہ وہ جس ہڈی پر سے یا گوبر پہ سے گزریں گے اللہ اس میں ان کے لیے کیا کر دے گا؟ ان کا کھانا کر دے گا. معلوم ہے ہڈی ان کا کھانا ہے اور گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے. تو پچھلی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسا ہوا. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی دیکھو ان کو رزق دے رہے ہیں تو ہم کو نہیں دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ. تو یہاں کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دعا کی تھی ان کے لیے اللہ سے. تو اللہ نے آپ کی دعا پر ان کے لیے ایسا کیا کہ ہڈیوں پہ ان کے لیے کھانا رکھ دیا، گوشت بنے گا ان کے لیے، اور گوبر یا مینگنی وغیرہ ان کے جانوروں کے لیے غذا بنے گی. یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، کتاب المناقب میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. شیطان کھاتا ہے، اچھے جن کھاتے ہیں تو برے بھی کھاتے ہیں. برے جن کیسا کھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے. الٹے ہاتھ سے کھاؤ مت، یعنی بائیں ہاتھ، اور بائیں ہاتھ سے پیو بھی مت. کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. معلومات شیطان پانی بھی پیتا ہے. آدمی نے کہا آگ کا بنا کیسا پیتا پانی؟ بجھ جائے گا پھر تو.
آگ سے بنا ہے، ابھی آگ نہیں ہے وہ. جیسا انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. پیسو تو کیا نکلے گی؟ مٹی. انسان کو پیسیں گے تو کیا نکلے گا؟ مٹی نکلے گی. وہ مٹی سے بنا ہے، لیکن اب اس کی شکل کیا ہو چکی ہے؟ کچھ اور ہو چکی ہے. تو ایسے ہی جیسے انسان مٹی سے بن کے ایک عجیب شکل اس کی ہے، مٹی سے نہیں ہوتی ہے، وہ ایک نیا وصف اس کے اندر آ گیا ہے. اسی طرح سے وہ بھی آگ سے بنا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ اس کی اور شکل ہے. اس لیے انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، آگ بن سکتی ہے ایسا نہیں. وہ ایک الگ مخلوق بن چکا ہے، اس کی پیدائش آگ سے ہے، لیکن اب وہ کوئی اور ڈھانچہ اختیار کیے ہوئے ہے. ہم نہیں جانتے کیسے، ہم دیکھے ہی نہیں اس کو، اور نہیں دیکھے تو یہ اچھا ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اپنی صحیح میں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. معلوم ہے شیطان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے. بلکہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے؟ انسان جو کھاتا ہے وہ پیتا ہے، اس میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے داخل ہوتے وقت میں اور اپنے کھاتے وقت میں اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، جیسے دروازہ بند کر رہا ہے بسم اللہ، کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ. جب ایسا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ تمہارے لیے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شیطانوں سے، کہ ابھی تمہارے لیے یہاں رہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور کھانے کا بھی نہیں ہے، لاجنگ بھی نہیں ہے یہاں پہ اور ڈائننگ بھی نہیں ہے یہاں پہ، تمہارے رہنے کا بھی یہاں انتظام نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ بول کے دروازہ بند کیا، اب انٹری نہیں ہے اس کو. اور یہاں پر کیا ہے؟ تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے. علماء نے کہا جنات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کوئی مسجدوں میں آنے والے ہوتے ہیں جو نمازوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، کوئی جو ہے آسمانوں میں جانے والے ہوتے ہیں، خبریں لانے والے ہوتے ہیں. کچھ الگ الگ قسم کے جن ہوتے ہیں. جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے وہ بھی ایک جن ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے، نبی کے بھی ساتھ میں رہتا ہے، آگے آئے گا اس کے بارے میں. تو قسم قسم کے جن ہوتے ہیں جن کو روکنے کے لیے الگ الگ عمل ہے. اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کیا سوچ سکتا ہے کہ اب میں نے اگر مثلاً گھر کا دروازہ بند کر دیا بسم اللہ بول کے اور بغیر بسم اللہ کے کہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ شیطان دل میں ایسی باتیں ڈال سکتا ہے. چلو اس کو ایسا ذہن میں ڈالو تو کھانے کو تو کم سے کم ملے گا اپنے کو، وہ جن تو کھائے گا کم سے کم جو اپنا بھائی اندر ہے. تو ہر اس کے لیے ایک رول نہیں ہے، ایک عمل سے سب کا بند کر دو ایسا نہیں ہوگا. ہر جن کے لیے الگ الگ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کچھ جنات ہیں جو ذکر کرنے میں خلل
ان کی جو جنت کی جو خواتین ہیں، جنت کی جو عورتیں ہیں، ان کی نگاہیں کیسی ہیں؟ قاصرات، جھکی ہوئی نگاہوں والی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تو یہاں پر علماء نے کہا لم یطمثہن کا مطلب چھونا شہوت کے ساتھ میں ہے، کہ نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے، ایک دم پاک صاف ستھری، کوئی خرابی نہیں، ایک دم کنواری، تو نہ اس کو کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے۔ جب جن میں شہوت ہی نہیں ہوتی ہے اور چھونے کا مسئلہ ہی نہیں یہاں پر، تو تذکرہ اللہ کیوں کرے گا؟ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ معلوم ہوا کہ اس سے انسانوں میں بھی شہوت ہوتی ہے عورتوں کی، اور ویسے ہی جنات میں بھی شہوت ہوتی ہے۔ اور دوسری دلیل بھی اس کے لیے اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 56 ہے، اس کی تفسیر آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ابلیس سے اللہ نے کہا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، لوگوں کے مالوں میں تو شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، وَعِدْهُمْ، اور وعدے کر ان کو، یعنی دھوکے دے ان کو، وعدے کر توبہ نہیں کرانے کے، اللہ غفور الرحیم ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تو باتیں اللہ نے ذکر کی کہ ان کے مالوں میں شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ علماء نے مختلف صورتیں اس کی ذکر کی ہیں کہ ایک آدمی حرام طور سے مال خرچ کرے تو شیطان کیا ہوا؟ اس کے مال میں شریک ہوا، کہ شیطان کی مرضی کے مطابق اس نے خرچ کیا۔ وہی بات ہوئی کہ کوئی آدمی ہے کسی سے اپنے لیے خرچ کروائے تو گویا کہ اس کا مال ہے، وہ اس کے مال میں کیا ہو گئی؟ اس کی مرضی شریک ہو گئی۔ تو جیسے غلط کام میں مال خرچ کرنے میں شیطان شریک ہوتا ہے، بعض اوقات چوری بھی کرتا ہے، اس میں بھی شریکت ہو گئی کہ اس کے مال میں سے اس نے کیا کیا؟ لیا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا۔ لیکن یہاں اولاد میں شریک ہونا کا کیسا معنی ہے؟ کیا مطلب اس کا ہے؟ کیا شیطان اولاد میں شریک ہو سکتا ہے؟ کئی اعتبار سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، جیسے اولاد کی بلی دینا جنات کو، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، تو اس طرح سے بھی کسی آدمی کے بہت سارے جہالت علاقوں میں ہوتی ہے، کوئی بابا آ کے بول دیتا ہے یہاں خزانہ ہے، لیکن تم کو اپنا پہلا بچہ کیا کرنا پڑے گا؟ ذبح کرنا پڑے گا۔ لوگ کرتے ہیں ایسا، بہت سارے دیہاتوں میں، گاؤں میں دیکھیے ایسا نیوز پیپر میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اپنا کبھی دوسرے کی اولاد پکڑ کے، رشتہ داروں میں سے کسی کی اولاد لے لی اور خزانہ نیچے سے نکالنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو بھی بعض اوقات کرتے ہیں، جیسے عرب میں اپنی اولاد کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اولاد میں شیطان کی مرضی کا شریک ہونا ہے، یا ان کو ایسا نام دینا جو اللہ کی بجائے کسی اور کی بندگی والا ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ شیطان صحبت کے وقت میں آدمی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ شریک ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحبت کے وقت میں بیوی سے دعا ہم کو سکھائی گئی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی بچا جو تو ہم کو دے گا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم کو جو بطور رزق تو اولاد دے گا اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، ہم سے بھی دور رکھ۔ اسی لیے اس آیت کے ضمن میں علماء نے حدیث کی قول بھی ذکر کیا ہے، اور دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں ان الذی یجامع ولا یسمی، وہ آدمی جو بیوی سے صحبت کرتا ہے لیکن بسم اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، یلتف الشیطان علی احلیلہ فیجامعہ، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی سے صحبت کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر کی چیزیں معلوم ہے، مسلمانوں کو کام کی چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ تو یہ فتح الباری میں اس کو ابن حجر نے ذکر کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان میں شہوت ہوتی ہے اور وہ انسان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، اس لیے یہ دعا یاد کرنا چاہیے
دعا یاد کرنا چاہیے، ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ کتنے فون نمبر آدمی یاد کر لیتا ہے بزنس کے لیے، کتنے گانے لوگ یاد کر لیتے ہیں، دعا یاد نہیں ہوتی۔ استعداد نہیں، ایسا نہیں ہے، لاپرواہی ہے، ورنہ بیٹھ جائے تو پورا قرآن یاد کر سکتا ہے، بچے یاد کر سکتے ہیں، بڑا یاد نہیں کر سکتا ہے، ایک دعا یاد نہیں ہوتی ایک لائن کی۔ تو یہ یاد کرنا چاہیے اگر چاہتا ہے کہ اپنی عزت محفوظ رکھے اور شیطان کی شرکت سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ دعا یاد ہونا چاہیے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 39 سے 40 تک کہتے ہیں وَقَدْ يَتَنَاكَحُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ وَهَذَا كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ، کہتے ایسا ہوتا ہے جن اور انسان میں نکاح یعنی صحبت ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، اور یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ معروف چیز ہے۔ بہت سارے آپ دیکھیں جنات وغیرہ کے جو معاملے ہوتے ہیں، کئی یعنی خواتین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جنات صحبت کرتے ہیں، اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن سوال ہے کہ کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے پھر میں بھی جن سے نکاح کروں گا، ایک آدھی جنی مل جائے کدھر تو بھی، یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا جوڑا کہاں ہے؟ جو اللہ نے بنایا اس کے لیے، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ جو جوڑا بنایا انسان ہی میں سے انسان کا جوڑا بنایا، تو ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، تو ہمارے لیے جہاں جوڑا اللہ نے جہاں جوڑا ہے وہیں جڑنا چاہیے، یہاں وہاں جڑنا نہیں چاہیے، ورنہ اڑنا شروع ہو جائے گا جنات کے ساتھ میں، معلوم نہیں اس کا کیا حشر کر دے۔ ایک آدھی دوپٹہ اٹھایا، معلوم پڑا یہ جنی ہے، دوسری صورت میں آ گئی، بھاگنا شروع کرے گا۔ تو یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں۔ تو اس کو یعنی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں شہوت ہوتی ہے اور انسان کو ان سے اپنے آپ
ہو رہا ہوں کچھ تمہیں، میرے اندر کچھ تو آ رہا ہے ایسا، لیکن وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ طاقت ہے۔ بعد میں جب شیاطین اس کی دھلائی کرتے ہیں، بعد میں جب یہ ان کی نہیں ماننے لگتا ہے، آخری وقت میں ستاتے ہیں اس کو، تب پتہ چلتا ہے کہ بابا بہت فیل ہو رہے آج کل، کیا بات ہے، پہلے ان کا گھوڑا ہمیشہ پہلا آتا تھا، اب گھوڑا چلتا ہی نہیں، دوسرا ہی گھوڑے کا نام بتا رہے۔ تو شیاطین بعض اوقات ذلیل بھی کرتے ہیں اس طرح سے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں بہت۔ اس کے گھر والے ہمیشہ عام طور سے ایسے لوگوں کے پریشان رہتے ہیں، بچوں کو ستاتے ہیں، گھر میں ستاتے ہیں، برتن گراتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ان کے چہروں پہ اکثر وحشت، آپ دیکھیے اس طرح کے جو جادوگر قسم کے عاملین ہوتے ہیں، ان کا چہرہ آپ دیکھیے، ان کی نیندیں حرام ہوتی، سونے نہیں دیتے جنات ان کو، تو ان کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاور میں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لگام ہے ان کے، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر ان کے کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے آگے جھکائیں، پھر جب وقت آتا ہے تو ان کی بھی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ جنات انسان کے بعض کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات کے رہنے کی جگہیں کیا ہیں؟ بازاروں میں جنات عام طور سے ہوتے ہیں، بازار میں جنات، اسی لیے بازار میں خرافات زیادہ آپ کو دیکھنے ملیں گی۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تکونن، سلمان الفارسی کہتے ہیں لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق، اگر تجھ سے ہو سکے تو ایسا کر کہ سب سے پہلے بازار میں جانے والا مت بن، بازار میں سب سے پہلے جانے والا مت بن، ولا آخر من يخرج منها، اور نہ ایسا بن کہ سب سے اینڈ میں بازار سے باہر نکل رہا ہے، ایسا مت بن۔ فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، اس لیے کہ بازار شیطان کا بیٹل فیلڈ ہے، شیطان کا کیا ہے؟ میدان جنگ ہے، کیا؟ بازار، وہاں جنگ کرتا ہو، پچھاڑتا ہے کئیوں کو، اس کا اکھاڑا ہے بازار، اور بازار ہے جہاں پر شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، آؤ اب کون آتا ہے، پھر آتے لوگ، بھائی یہ 2 روپے میں پڑتا ہے، ہم 100 روپے میں پڑتا ہے، جھوٹ، دھوکہ، چوری، خیانت، نگاہوں کی خرابی، بے پردگی، جھوٹے وعدے، چوری، امانت میں خیانت، سب بازار میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرماتے ہیں کہ تجھ سے ہو سکے تو پہلے بازار جانے والا مت بن، تجھ سے ہو سکے تو آخری بار آنے والا مت بن، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اڈا کس کا ہے؟ شیطان کا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا اڈا کیا ہے؟ بازار، اور وہیں کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شیاطین گندگی کی جگہوں میں ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو ملے گا کہ کئی علاقوں میں بیت الخلاء میں لوگ جاتے ہیں اور چلاتے باہر بھاگتے ہیں، تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ان کو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے ایسا۔ بہت سارے لوگ تو اپنا سایہ دیکھ کے ڈرتے ہیں، ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں اندر، اور سایہ دکھا کسی اور کا ہے، اپنا ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اتنا زیادہ بھی نہیں ڈرنا چاہیے، وہ ایک مخلوق ہے، وہ جیسے بلی کتے ہیں ویسے وہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو حشوش ہیں، حشوش گندگی کی جگہیں، بیت الخلاء وغیرہ، یہ محتضرہ ہیں۔ محتضرہ یہاں پر حاضر رہتے ہیں، یہاں پر جن اور شیاطین رہتے ہیں۔ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو جب تم میں سے کوئی خلاء میں آئے، جب یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو یا اس کے داخل ہو رہا ہو، تو کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے، خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا، اور صحیح روایت سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جنات، شیاطین رہتے ہیں۔ اسی طرح سے شیطان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجلس بین الضحی والظل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا بیٹھنے سے منع کیا کہ آدمی جا کے بیٹھے، کیسے؟ آدھا دھوپ ہو اور آدھی چھاؤں ہو، تو ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آدمی ایسی بیٹھک بیٹھے کہ آدھا جسم اس کا کس میں ہے؟ دھوپ میں، اور آدھا چھاؤں میں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وقال مجلس الشیطان، آپ نے کہا یہ شیطان کا بیٹھنا ہے، شیطان ایسا بیٹھتا ہے کہ آدھا دھوپ میں آدھا چھاؤں میں، تو ایسا بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بعض لوگ ڈرتے خام خواہ غلو کرتے ہیں اس میں، کہتے دیکھو سوراخ چھت میں سے دھوپ آ رہی میرے اوپر، تو اتنا نہیں، وہ تو مسجد نبوی میں بھی اس طرح کی دھوپ آتی تھی۔ یہ کہ آدمی برابر بیٹھے، ایسا کیسے بیٹھے؟ خود جا کے بیٹھے کہ آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں، تو ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہاں سے یا تو دھوپ میں ہو جائے تو چھاؤں میں ہو جائے، سمجھداری اسی میں ہے، دھوپ میں کیوں ہو۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابلیس کا عرش ہے، ابلیس کا بھی کیا ہے؟ تخت ہے، وہ اللہ کی ٹکر پہ اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی برابری کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کا عرش آسمان پر ہے اور ابلیس کا عرش کہاں پر ہے؟ سمندر پر ہے، وہ بھی اپنے لیے عرش رکھتا ہے، میں بھی ہوں کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عرش ابلیس علی البحر، ابلیس کا عرش سمندر پر ہے۔ فیبعث سرایاہ فیفتنون الناس، وہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے، اپنے لشکر بھیجتا ہے، اس کی ٹکڑیاں بھیجتا ہے، اور وہ جا کے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، ان میں سب سے زیادہ اچھا اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے، بڑے کیٹیگری کا وہ ہوتا ہے، سینئر سپیریئر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو زیادہ فتنے میں مبتلا کرے۔ یہ مسلم کی روایت سے۔ ایک اور روایت میں فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا، ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، فیقول ما صنعت شیئا، ابلیس اس سے کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا تو نے، کچھ نہیں کیا، یہ کوئی کام ہے، زیادہ کچھ نہیں کیا تو نے۔ قال ثم یجیء احدهم فیقول، دوسرا آتا ہے کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں لگا رہا ہوں دونوں کے ساتھ میں یہاں تک کہ میں نے بیوی شوہر میں دراڑ ڈال دی، بیوی شوہر میں جھگڑا پیدا کر دیا، یا بڑھتے بڑھتے طلاق ڈال دیا ان کے اندر۔ تو میں دونوں کے پیچھے پڑا رہا، کوشش کیا، بہت ٹرائی کیا، کیا کیا؟ پھر دونوں کے بیچ میں تفریق کر دی، دونوں کو ایک دوسرے سے بیوی شوہر کو الگ کر دیا۔ قال فیدنیہ منہ، تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس کو ذرا نزدیک آ میرے، قریب کرتا ہے اس کو۔ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، کیا زبردست ہے تو بہت اچھا ہے، تو بہت بھاری ہے۔ اور اعمش کہتے ہیں اُرَاهُ قال، آپ نے فرمایا فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو گلے بھی لگاتا ہے۔ تو جو شیطان، جو اس کی پوری کمپنی کا ممبر بیوی شوہر میں جھگڑا پیدا کرتا ہے، تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے نزدیک کرتا ہے۔ تو جیسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ جو شیطان بیوی شوہر میں دراڑ ڈالتا ہے اس کو نزدیک کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ تو نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، تو نے کیا کیا؟ تو نے بیوی شوہر میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہاروت ماروت کے دور میں بنی اسرائیل میں جو جادو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس جادو کے ذریعے سے بیوی شوہر میں تفریق پیدا کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بدتر چیز ہے جو کوئی کر سکتا ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ ابلیس کے لوگ کرتے ہیں، اور اس کو یہ بہت پسند ہے۔ کیوں؟ فیملی خراب ہو گئی، بچے اپنے آپ بگڑنے والے، اگلی پوری نسل بگڑے گی، اور بیوی ادھر شوہر ادھر، ساری گمراہی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے گھروں میں جنات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی جنات ہوتے ہیں اور سانپ کی صورت میں آتے ہیں، اور مدینہ میں ایسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ نفرا من الجن قد اسلموا، مدینہ میں کچھ جنات ہیں جو اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، تو تم میں سے اگر کوئی یہ سانپ دیکھے اپنے گھر میں
3 بار اس کو سمجھائے، 3 بار اس کو کہے۔ فَإِن بَدَا لَهُ بَعْدَ فَلْيَقْتُلْهُ، 3 بار منع کرنے کے بعد بھی وہ دکھے رکے جائے نہیں تو پھر اس کو قتل کر دے۔ فَإِنَّهُ شیطان، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو کچھ مسلمان جنات تھے جو سانپ کی شکل میں مدینہ میں رہتے تھے، لیکن کچھ دوسرے بھی شیاطین ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا 3 بار اس سے کہیں جا، یا جو بھی اس طرح سے ہے۔ اگر وہ نہیں سنتا ہے بات کو تو پھر کیا کرے؟ اس کو مار ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ معلوم ہے شیطان کو اس طرح سے قتل کرنا جائز ہے، مرڈر ہے نا وہ، تو اللہ نے جائز قرار دیا اس کو۔ بولو اس کو نہیں جا رہا تو پھر مار ڈالو اس کو۔ تو اگر وہ ستائے اس طرح سے تو شیطان کا بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی قتل کا گناہ نہیں، اس کا کوئی قصاص بھی نہیں۔ تو اس اور کس کا حکم ہے؟ یہ نبی کا حکم ہے، نبی کے اس حکم سے وہ قتل کر رہا ہے اس کو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مزید اس بارے میں کچھ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔